یا حبیب اللہ، وعلى آلك وصحبك يا السلام علیک یا نبی اللہ، السلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلى آلك وصحبك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے باقرینہ ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے، اور جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا یعنی ماں اور باپ دونوں میں سے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ مثلا نیت کیجیے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان ہے، اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان قریب دیکھنا نصیب کیا۔ اس مبارک مہینے کی تو کیا بات ہے، یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ 70 شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں نیکیاں کرنے کا ذہن بن جاتا ہے اور لوگ نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں، مسجدوں میں بہاریں آ جاتی ہے۔ اے عاشقان رسول، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر کیا ہمیں نماز درست پڑھنی آتی ہے؟ کیا ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہے؟ آئیے آج اس ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں ہم نماز کی اہمیت اور فضیلت، نماز پڑھنے کے فائدے اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کے بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری اپنے رسالے کفن چوروں کی انکشافات کے صفحہ نمبر 20 پر ایک عبرت ناک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب وہ اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا، قبر کو کھودا تاکہ تھیلی نکالے۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جس طرح بھی ہو سکا قبر پر مٹی ڈالی، غم کی حالت میں روتا ہوا اس کی ماں کے پاس آیا، پوچھا پیاری امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہا افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی، نماز کے اوقات گزار کر یعنی نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بیان کرتا عبرتناک حکایت سے معلوم ہوا نماز میں سستی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، عذاب قبر کا سبب ہے۔ ہمیں بھی پانچوں نمازیں ذوق و شوق کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور رمضان ہو یا نہ ہو نماز میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے، جبکہ منافقین مومنوں کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا مزہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی بندگی کا مزہ ایمان سے حاصل ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان زندہ ہوتا ہے نا اس کو عبادت کے اندر لذتیں آتی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کیونکہ منافقوں کے دل کے اندر جو ہے محبت نہ تھی، ایمان نہ تھا، ان کو لذتیں نہیں آتی تھی، نماز میں سستی آتی، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔
پاک نے ان کے بارے میں پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَقَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر. جو منافق لوگ حضور کے زمانے میں ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا نماز میں کھڑے ہوتے لیکن بڑے سست ہو کر. تفسیر سراج الجنان میں اس آیت پاک کے تحت لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھنا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا، جبکہ تنہائی یعنی اکیلے میں نہ پڑھنا یا لوگوں کے سامنے خشوع اور خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، دل جمعی یعنی تسلی اطمینان کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ سب سستی کی علامتیں ہیں. افسوس آج ہمارے معاشرے میں صرف سستی کی وجہ سے نمازیں قضا کر دی جاتی ہیں، جبکہ گناہ کرنے کے لیے سستی فوراً چستی میں بدل جاتی ہے. بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جب ان کی ایک یا چند نمازیں رہ جائیں تو ہفتوں بلکہ مہینوں تک جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے. اگر کوئی درد مند اسلامی بھائی ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں نمازوں کی ترغیب دلائے تو جواب آتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ سے دوبارہ نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا یا آئندہ رمضان سے باقاعدہ نمازوں کا اہتمام کروں گا وغیرہ. گویا اس طرح بڑی بے شرمی اور بہادری کے ساتھ معاذ اللہ اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ نمازیں چھوڑنے کا یہ کبیرہ گناہ میں جمعہ کے دن یا رمضان المبارک تک مسلسل جاری رکھوں گا. یعنی انسان اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے. کبھی کبھی آپ دعوت دیں انشاءاللہ یہ آئندہ رمضان سے بس نماز شروع، اگلے جمعہ سے بس شروع. گویا کہ وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ کبیرہ ہے نا یہ میں 8 دن تک کرتا رہوں گا، ہے نا. مجھے بتائیے گا اسی درمیان اگر موت نے اپنے چنگل میں لے لیا تو یہ گناہ کا ارادہ کر کے چلا جائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، افسوس آج جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ سستی اور اس طریقے سے جو ہے نمازیں چھوڑنا، آئندہ رمضان یا آئندہ جمعہ سے نمازیں پڑھنا، یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. یہ گناہ کبیرہ ہے. ورنہ جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف، عبادت کا ذوق و شوق ہوتا ہے وہ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتا ہے. یاد رکھیے جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ، حرام اور دوزخ میں لے جانے والا کام ہے. اللہ پاک پارہ نمبر 16 سورۃ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غے سے جا ملے. یہ قرآن ہے اور بیان کرتا ہے مبارکہ کی میں غے کا تذکرہ ہے. بس یہ غے کیا ہے بس اس کو سمجھ لیں. اس لیے مراد دوزخ کی ایک وادی ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غے جہنم یعنی دوزخ میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے اور اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہے ہب. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے یعنی وہ دوزخ کی آگ بدستور یعنی پہلے کی طرف بھڑکنے لگتی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے. یہ کنواں بے نمازیوں، بدکار کرنے والوں، شرابی، سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے ہے. بارش شریف کے اندر ہے کہ یہ کنواں ان لوگوں کے لیے ہے. اے عاشقان رسول، آپ نے سنا غیر دوزخ میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی جو ہے گرمی سب سے زیادہ اور دوزخ کی آگ جب بجھنے لگتی ہے نا تو اس وادی کو کھول دیا جاتا ہے جس سے دوزخ آگ بھڑک کے پھر سے بڑھتی ہے. ذرا سوچئے اس خطرناک وادی میں جب بے نمازی کو ڈالا جائے گا اس کو کیا بنے گا. یاد رکھیں دوزخ اللہ پاک کے قہر و غضب ظاہر ہونے کی جگہ ہے. جس طرح اس کی رحمتوں اور نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، انسانی عقل اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی. اسی طرح اللہ پاک کے قہر
اور غضب کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر وہ تکلیف دینے والی چیز جس کا تصور کیا جائے، مثلا کسی آلے سے یا زندہ انسان کے ناخن کھینچ لینا، کسی کو جو ہے چھریوں یا لاٹھیوں سے مارنا، کسی کے اوپر گاڑی چلا کر اس کی ہڈیاں توڑ دینا، اعضاء کاٹ کر نمک مرچ چھڑکنا، زندہ کاٹ پھیر دینا، بغیر بے ہوش کی آپریشن کرنا، یا مختلف بیماریوں کی تکالیف، مثلا درد سر، بخار، پیٹھ کا درد، خطرناک بیماریاں، دل کا دورہ یعنی کینسر، گردے کی پتھری کا جو ہے درد، خارش، شدید گھبراہٹ وغیرہ وغیرہ، جو بھی امراض یا دنیوی مصیبتیں تکلیفیں جن کا تصور ممکن ہے وہ دوزخ کی تکلیفوں کے مقابلے میں نہایت ہی معمولی ہے۔ الغرض دنیا کی ساری بیماریاں مصیبتیں کسی ایک شخص پر جمع ہو جائیں پھر بھی دوزخ کی سب سے ہلکے عذاب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ سب سے ہلکے عذاب کے برابر دنیا کی تمام مصیبتیں کسی ایک انسان پر ڈال دی جائیں تو وہ دوزخ کے ہلکے عذاب کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کے دماغ ایسے کھلے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھلتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ توجہ کیجیے گا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے مہمانوں، اللہ نے یہ بڑا رحمت والا مہینہ عطا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر توبہ استغفار زیادہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، ان اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سپرد کریں اور اقرار کریں اور معافی مانگیں۔ اللہ بڑا قریب میں معاف کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں رحمت بانمی جو ہے اللہ کی رحمت کو بہانا ڈھونڈتی ہے، ہاں بس بندہ مانگے، وہ اس بندہ اچھا لگتا ہے جو پلٹ کر کے خدا کی بارگاہ میں روتا ہے نا، گناہوں سے گڑ گڑاتا ہے۔ رب کریم ہے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی ذات بڑی نہیں، کوئی معاف کرنے والی، وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ بندے کو چاہیے کہ پلٹ کر کے